بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے اہم پاکستان کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں اور حالات کی رفتار بڑی تیز ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکہ جب سے امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے اپنی جڑیں اور پاکستان کے اندر ایک وہ ماحول پیدا کر رہا ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے تھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور پوری قوم نے اکٹھے ہو کے اس میں سول آرمڈ فورسز، پولیس اور فوج شامل تھی کہ ہم نے اس کو کنٹرول کیا. 300 سے زائد حملے ہوئے ایک حکومت میں، 100 سے زائد ہوئے دوسری حکومت میں، ایک اور حکومت کی اس میں 100 سے کم ہوئی. یہ 3 پچھلی جو حکومتیں تھیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. عمران خان کی گورنمنٹ میں 0 ڈرون اٹیک پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کی مدد سے کہیں اور بھی. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو فالس ڈان لیکس تھا نا، پہلے تو اب فالس لیک ہو گیا. وہ کل انہوں نے میرے نام سے ایک خبر چلائی جو کہیں کوئی ٹاپ سٹوری تھی یا کیا. اس طرح کے اخبار تو کوئی نہیں پڑھتا سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے خبریں چھاپی جاتی ہیں. اور اس خبر کا متن اور مطلب یہ تھا کہ جی وہ فائل ہو گیا ایک ریفرنس. اگلے دن پھر ایک اور جھوٹ بولا گیا. وہ جھوٹ لے کے پھر پورا میڈیا چل پڑا. پھر مجھے ٹویٹ کرنا پڑا. جھوٹ یہ تھا کہ وہ ریفرنس واپس بھی ہو گیا. ریفرنس ظاہر ہے کوئی شغل نہیں ہے کہ ریفرنس فائل ہو گیا اور وہ کوئی خط نہیں ہے جو لکھ دیا گیا. اس کے لیے ثبوت اور باقی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ہو رہی ہے اور ایک کمیٹی ہے باقاعدہ جو کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اسلام آباد کے لائرز کی کمیٹی میں وضاحت کر دیتا ہوں. اور وہ ابھی فائل ہوا نہیں تھا. پھر میں نے ٹویٹ کی جس کو ARY نے کیری کیا. اور باقی جگہ بھی پھر وہ ایک جھوٹ پاکستان میں یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا اس کو پکڑ کے بیچنا شروع کر دیتے. حرام ہے کوئی ایڈیٹوریل ہو، حرام ہے کوئی پوچھے. اس شہر میں رہنے والے لوگوں سے بھی جن کے بارے میں وہ جھوٹ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یا پھیلاتے ہیں ان سے نہیں پوچھتے. یہ اس وقت دروغ گوئی کا بزنس ہے جو چل رہا ہے. اسی دروغ گوئی کا ایک حصہ میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بڑا خطرناک بھی ہے، فوج اور PTI کے حوالے سے. فوج اور PTI کو پچ کرنے اور ان کی لڑائی کرانے کے لیے کوئی جس کو کہتے ہیں دقیقہ فروغزاش یا کوئی پتھر ایسا نہیں جس کو نہ اٹھایا جائے. اور کوئی کہتے ہیں نا کہ نو اسٹون از لیفٹ انٹرن، وہ کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے. اور اس میں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ اقدامات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ایک خاص ماحول ہے جو اس وقت ملک میں موجود ہے. تازہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 2 ہیں، ایک ہی ادارے کے اینکر حضرات ہیں اور انہوں نے یہ خبر پھیلائی کہ دیکھیں جی صدر اس لیے نہیں گئے ایک فوجی جو کمانڈر فوت ہوئے ہیں ان کے گھر کہ وہاں بڑا ماحول تھا اور بڑی گرمی تھی. یہ جو بیانیہ ہے، اور کہاں رہتے ہو اور کس دنیا میں تم رہتے ہو کہ تمہارا کوئی جھوٹ بائے کرے گا. تم لوگوں نے گالیاں دلوائیں فوج کو، تم نے نام لیا باجوہ کا، تم نے نام لیا ISI کا، تم نے نام لیا MI کا، تم نے نام لیے کور کمانڈروں کے. تم نے چھوڑا کون سا ہے؟ جسٹسز کے، چیف جسٹسز کے، پاکستان کے سارے اداروں کے نام لیا اور گالیاں دلوائیں. جب وہ گالیاں اپنے عروج پر تھی تو تمہیں اقتدار مل گیا. ظاہر ہے وہ اگر گالیوں کا کسی کو منافع ملے گا تو مزید گالیاں وہ دے گا. اب وہ اس وقت چونکہ وہ یہاں سے گریبان سے پائیدان پہ اور پائیدان میں بیٹھ کے وہ مار رہے ہیں پالش جس کو چیری بلاسم کہتا ہے پرائم منسٹر، اس لیے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ خبر پھیلائی گئی کہ وہ نہیں گئے. عمران ان کے گھر چلے گئے اس لیے کہ عمران از اے آئیکن، عمران از اے لیڈر، عمران از دا پرائم منسٹر ویٹنگ. وہ بہت جلد انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں ایز پرائم منسٹر. پاکستان کو درست کریں گے انشاءاللہ، بچائیں گے بھی پاکستان کی جو عزت و آبرو اس وقت انہوں نے لوٹ سیل کے اوپر اور لنڈے کے باؤ بیچ رہے ہیں. اس کا ایک اندازہ آپ لگائیے کہ یہاں جو امریکن ایمبیسڈر کچھ اور دوسرے ہیں وہ وائس رائے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کالونی ہے جو ان کا آنیاں جانیاں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے ثبوت مل جائیں گے. تو یہ اس ساری جو فوج اور PTI کے حوالے سے جو چلایا گیا تھا آج نیریٹو، وہ اس کے سر میں ایک بڑا زبردست قسم کا کپتان چپل پڑا ہے جب عمران خان کور کمانڈر کے گھر فاتحہ کے لیے گئے. اور ظاہر ہے وہ چشم برا ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں. جب یہ جنگ ہوئی تھی کارگل کی تو کارگل کی جنگ کے فوراً بعد جو شہباز شریف تھا وہاں 1000 کے قریب بچے، کوئی 800 کہتا ہے کوئی 900 کہتا ہے، 1000 کے قریب بچے ان کی جانیں گئیں اس لیے کہ یہ دوڑ کے چلے گئے. یہ انڈیا کے ساتھ تھے، دوڑ کے چلے گئے امریکہ. وہاں کلنٹن کے انہوں نے جوتے چاٹے، وہاں انہوں نے پیسے دیے جو لابیسٹ ہیں ان کو، اور وہ ایک ناشتے کی تقریب میں صرف شو اپ کے لیے ان کو بلایا گیا. شرط کیا تھی یہ جاننے والی بات ہے. میں یوتھ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، میں پاکستان کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، ان سے مخاطب ہوتا ہوں. میں کویت میں مخاطب ہوتا ہوں، میں دبئی میں، سعودی عربیہ میں مخاطب ہوتا ہوں. یہ آپ ذرا نکالیے آرکائیو کھولیے، آج ذرا پیچھے جائیے گا. میں یہاں تھوڑا سا پاز لیتا ہوں. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر آپ پاکستان کے بارے میں صحیح تجزیہ، صحیح خبر
اور پاکستان کے جو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، جس میں نہ جذبات شامل ہوں اور نہ جس میں کوئی فالس ڈان لیکس ٹائپ چیز اور فیک نیوز ٹائپ چیز اور ڈیپ فیک آڈیو نہ شامل ہو، وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اگر عمران کیا سوچتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے، تو پھر آپ یہ جو دو میرے چینل ہیں، ایک بابر امان آفیشیل ہے اور بابر امان لائبریری، وہاں تھوڑا علمی کام ہوتا ہے، ان دونوں کو آپ دنیا میں پھیلائیں، جس طرح مرضی پھیلانا چاہتے ہیں پھیلائیں، اور خاص طور پہ ویسٹ میں، اس لیے کہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا سینٹرک اس وقت ویسٹ میں چلا گیا. ویسٹ میں ایک تو ویسٹ سے سائفر آیا، دوسرا یہ کہ وہاں بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں. ان میں سے جو 13 لوگ ہیں، وہ 13 لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سارے کے سارے فارنرز ہیں، وہ سارے پاکستانی، ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں. اب کوئی جھوٹ والا ہو وہ چلو بار پانی ڈھونڈے گا، کوئی غیرت والا ہو تو ڈھونڈے گا، کوئی تھوڑی سی حیا والا ہو تو وہ بھی ڈھونڈے گا، اور جن کی عزت ہی نہ ہو، ان کی بےزتی ہونے کا خدشہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کیوں کوئی معافی مانگے. میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ میں آپ کو واپس لے کے گیا تھا کہ جب کارگل کا واقعہ ہوا تو لوگوں نے جلوس بھی نکلے اس وقت، اور بہت اس پہ لوگوں نے کہا، اور وہاں سے شرط کیا لگی، کلنٹن نے کہا کہ پہلے فوج وڈرا کرنے کا حکم لے کے میرے پاس آؤ، تب میں تمہیں رسائی دوں گا. اور پھر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ اس کو زندہ رکھنا ہے، یہ ہمارے بڑے کام کا آدمی ہے، اور اس کو آگے بڑھانا ہے، بڑے کام کا آدمی. اسی لیے بار بار اس کو ملتے ہیں NRO، بیمار ہونے کے باوجود وہ باہر جا سکتا ہے، گرفتار ہونے کے باوجود، سزا یافتہ ہونے کے باوجود وہ جدہ جا سکتا ہے، وہاں ایک سرور پیلس میں سرور لے سکتا ہے. تو ہوا یہ تھا اس وقت کہ شہباز شریف گیا تھا، ایک دو جو شہداء کے گھر تھے لاہور میں، وہاں لٹرلی جوتے پڑے تھے، جوتے، جیم واؤ تے بڑی اے، پاپوش جن کو اچھی اردو میں کہتے ہیں پاپوش. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پروپیگنڈے سے بھائی جھوٹ قتل نہیں ہو سکتا. A lie has no legs to stand upon. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کہ وہ کھڑا ہو جائے. اس لیے اس وقت جو اگلا پہلو ہے وہ میں پھر اس پہ چلا جاتا ہوں آپ کے لیے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آج سلیکشن ہوئی ہے ایک، اور ساری دنیا میں ہوتے ہیں الیکشن کمیشن، بدقسمتی کے ساتھ یہاں سلیکشن کمیشن. سلیکشن یہ ہوئی ہے کہ آج چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کا انٹرنل الیکشن تھا، اس پہ سٹے آرڈر. کوئی کسی قانون میں نہ 1976 کا جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بنایا ہوا تھا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اس میں تھا، نہ جنرل مشرف صاحب کا جو بنایا ہوا تھا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، نہ جو 2017 گورنمنٹ کے دور میں بنایا گیا جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اندرونی معاملات میں الیکشن کمیشن مداخلت کر سکتا ہے. اس کو سلیکشن کمیشن اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے جسٹس which is seen to be done, which is fair. دوسرا ہوتا ہے سلیکٹو جسٹس، یعنی کچھ لوگوں کے لیے ٹیلر میڈ قانون بنتا ہے اور ان کے لیے سلیکٹو لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جسٹس ہوتا ہے. یہ ایک اصطلاح ہے جو ساری دنیا میں قانون کے لیے استعمال ہوتی ہے، سلیکٹو جسٹس. تو انہوں نے کہا کہ اندر کا جو الیکشن ہے جس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آج پھر میں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، پھر پڑھا میں نے الیکشن ایکٹ 2017، وہاں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گی، نمبر 1، اور اتنے عرصے میں ضرور کرائے گی، نمبر 2. نمبر 3 وہ کس کو کب ہٹائے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. آج اس کے اوپر سٹے آرڈر ہو گیا. تو پھر عمران ٹھیک کہتا ہے نا، کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے قانون توڑنا ہو، کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے آئین پامال کرنا ہو، کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے پاکستان کو کھائی میں دھکا دینا ہو، کوئی بچا تو نہیں ہے، رہ تو نہیں گیا جس نے سارے نظام کے سارے اداروں کو بے توقیر کرنے کا ٹھیکہ لیا ہو، اور کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے یہ ظاہر کرنا ہو کہ یہ پورا نظام پیسے سے چلتا ہے، اور پیسہ یہ ٹیڈی پیسے والا نہیں ہے، یہ ڈالر سے چلتا ہے. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ڈالر اور ڈرون دونوں کزن ہیں. جب ڈرون آتا ہے تو ڈالر آتا ہے، اور اگر زیادہ ڈرون آتا ہے، آپ تاریخ نکال کے دیکھیں نا، تو پھر زیادہ ڈالر بھی آتا ہے. وطن کو بیچ کے تھوڑا تبدیل کر رہا ہوں، عہدے خریدنے والوں، نگاہ اہل وطن میں بڑے حقیر ہو. تو ایک بار پھر یہ جو موقف ہوتا ہے، یہ اس کو پھیلانا اور
عمران خان کا پیغام اور سچ کو سب جگہ پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پاکستان پائندہ باد.